السلام علیکم۔ ایک آدمی نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے بڑا خوبصورت سوال پوچھا کہ ان کی کوئی میوزک سینٹر کی دکان ہے، تو وہ کہتے ہیں اس پہ میں نے اسلامی کیسٹس بھی رکھی ہوئی ہیں اور ظاہر ہے دوسری کیسٹ بھی ہوں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی میں نے سنا ہے یہ کاروبار حرام ہے، تو آپ مجھے کوئی حدیث شریف بھی بتائیں اور آپ مجھے گائیڈ کریں کہ کیا میں اس کاروبار کو بند کر دوں، کیا یہ واقعی حرام ہے اور مجھے اپنے یہ جو سینٹر ہے میوزک کا یہ بند کرنا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے موسیقی تو حرام ہے، لیکن جب کوئی ایسا بندہ بتائے جس کے پاس بہت نالج ہو تو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ سن لیں، چھوٹا سا میں نے کلپ بیچ میں دی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ معلومات ہوگی، تو پلیز ان باکس میں شیئر کر دیا کریں کوئی ایسی بات ہو کہ ذرا میری معلومات میں بھی اضافہ ہو جایا کریں۔ یقین کریں مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے بات بتاتا ہے، کوئی گائیڈ کرتا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ موسیقی کو ہمارے دین میں حرام قرار دیا گیا ہے جو مزامیر کے ساتھ ہو۔ ایک ہے کوئی شخص خوش الحانی سے اپنے آواز میں کوئی اشعار پڑھ رہا ہو، وہ بالکل اجازت ہے اس کی، لیکن یہ کہ اس طرح کے اشعار پڑھنے والا امرد نہ ہو، یعنی عمر جو ہے اس کی اتنی نہ ہو کہ داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، بلکہ یہ کہ وہ لڑکا سا ہے۔ اسی طریقے سے عورت نہ ہو، مرد ہو وہ پڑھ رہا ہو خوش الحانی سے، بس اس حد تک تو میوزک الاؤڈ ہے۔ یا صرف دف ہے جو شادی کے موقع پر اعلان عام کا ایک ذریعہ ہوتا تھا، اس کی اجازت دی گئی۔ باقی مزامیر جو ہیں تمام آلات یہ حرام ہیں۔ اس کے لیے احادیث بھی ہیں کہ الغنا تنبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع، یہ موسیقی انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح جما دیتی ہے جیسے بارش سے کھیتی جم جاتی ہے، اسی طریقے سے منافقت اور نفاق جو ہے وہ انسان کے دل میں جم جاتا ہے اس غنا کی وجہ سے۔ لہذا یہ چیزیں جو ہے یہ نامناسب ہے، آپ اس کو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ کوئی اور رزق آپ کے لیے فراہم کرے۔ ڈاکٹر صاحب کا جواب آپ لوگوں نے سننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک شعر پڑھے کوئی، یعنی جس کو اللہ نے خوبصورت آواز دی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے شاعری بھی کوئی اس طرح کی نہیں جو بیہودہ ہو، عشق و معشوقی کی ہو، وہ نہیں۔ اچھے شعر کوئی پڑھے لیکن اس کی نہ وہ لڑکی ہو نہ مطلب کم عمر لڑکا ہو، نا مطلب ٹھیک ٹھاک عمر کا مرد ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی انہوں نے کہا موسیقی حرام ہے، اور ہمارے مذہب میں تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دف کی اجازت دی ہے، اور کہتے ہیں موسیقی دل میں نفاق ڈالتی ہے، اور وہ اس طرح دل میں نفاق کو جما دیتی ہے جیسے بارش سے کھیتی جم جاتی ہے، اسی طرح نفاق کو بندے کے دل میں جما دیتی ہے۔ تو انہوں نے اس آدمی کو کہا ہے کہ آپ اس بزنس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، اس پہ اعتماد کریں، وہ آپ کو کہیں اور سے رزق دے گا، کسی اور طریقے سے آپ کوئی اور بزنس کریں۔ تو یہ تو دیکھو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم لوگ بھی اس دور سے گزرے ہیں، جوانی میں کیسٹ بھی لاتے تھے، فلمیں بھی دیکھتے تھے، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، نہ اس وقت نیٹ تھے، نہ یہ موبائل اس طرح عام تھے، مطلب نیٹ تو تھا لیکن اس طرح کھلے عام یہ بیہودگی تو نہیں تھی نا جو آج کل ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہمارے بچے ہیں انہیں تو ہم سکھا ہی سکتے ہیں، ہم بتا ہی سکتے ہیں، حالانکہ انہیں خود بھی پتہ ہے، ہم لوگوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن یہ ہماری ایک ناقص سی کوشش ہے جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے ہم لوگ بتاتے ہیں۔ میں نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں، کیا پتہ ہے کس کی بات کا اثر دوسرے پہ ہو جائے اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ ہم نے بھی تو دیکھو یہ پڑھ پڑھ کے اگر اللہ کی طرف رجوع کیے، مسلمان تو ہم سب پیدائشی ہیں الحمدللہ، یہ ساری چیزیں پڑھ پڑھ کے ہم جو اللہ کے قریب ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتی بہت قریب، لیکن چلو ہوئے تو ہیں نا۔